بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے ذریعے سے میری اور آپ کی توجہ اور اہل ایمان کی توجہ اس خوبصورت آیت میں اس طرف مبذول کرتے ہیں، دلاتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، بہت خوبصورت نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو، انہی ناموں سے بلایا کرو اور انہی ناموں سے یاد کیا کرو، اور انہی ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ، جس کے بارے میں ہم کوئی نہ کوئی ایک بات روزانہ سماعت کرتے ہیں۔ اگر یہی ایک نام صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو ہمارا دنیا کا کام بھی بن جائے گا اور آخرت کا کام بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ ہم اس کے نام کو بھی سمجھیں اور اس کے کلام کو بھی سمجھیں، اور میرے اور آپ کے ذمے جو اس نے کام لگایا ہے اس کام کو بھی سمجھیں۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نہ نام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے کام کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ نام اگر لیتے بھی ہیں تو بے خیالی میں لیتے ہیں، بے پرواہی میں لیتے ہیں، غفلت میں لیتے ہیں۔ جہاں تک کلام کا تعلق ہے، اول تو الماری سے باہر ہی اس کا نکلنا مشکل ہے، الماریوں میں سجا سجا کے رکھا ہوا ہے، اور اگر وہاں سے نکال بھی لائیں تو تلاوت کی حد تک کچھ اپنے اپنے لہجے میں تلاوت کر لیتے ہیں۔ نازل اللہ تعالیٰ نے عربی میں کیا ہے، اور ہم میں سے کوئی پنجابی لہجے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سرائیکی لہجے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی پشتو لہجے میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تجوید کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ کسی سے بیٹھ کے تھوڑا سا اس کا لہجہ تو سیکھ لیں، یہ عربی لہجے میں نازل ہوا ہے۔ تو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اپنے لہجے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دکان کے لیے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا۔ ملازمت کے لیے 8 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی ایک آیت سیکھنے کے لیے 10 منٹ ہم نہیں نکال سکتے۔ یہ رویہ ہے میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ اور اللہ کے کام کے ساتھ، اور امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور کون ہے جو اس میں جائے گا۔ بنی اسرائیل کا یہی رویہ تھا، وہ یہی کہتے تھے ہم تو اسپیشل لوگ ہیں، ہم تو بڑے مقرب لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ۔ ان کا دعویٰ قرآن حکیم نے یہ نقل کیا، ہم تو معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے انبیاء کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، بھلا ہم سے زیادہ جنت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کھرا جواب دیا اور فرمایا کہ جنت نام سے نہیں ملتی، جنت کام سے ملتی، جنت کام سے ملتی۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم نے جو نام متعارف کروائے ہیں، میرے آپ کے انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق ان ناموں سے واقف ہے اور ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔
میری جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ تم اس کو جاندار کہہ دو، خواہ تم اس کو بے جان کہہ دو، جتنی بھی مخلوق ہے وہ میری تسبیح بیان کرتی ہے، میری حمد کرتی ہے، میری بندگی اور عبادت کرتی ہے، مجھے اچھے اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی عبادت کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو جتنا مجھے آپ کو سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنا باقی مخلوق کو تو نہیں سمجھایا، ان کو تو بس فطرت کی زبان میں سکھا دیا، اور فطری زبان میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ ان کے یاد کرنے پر بعض دفعہ رشک آتا ہے کہ انسان کا دل اتنا وہ اثر نہیں دکھاتا جو پتھر کا دل دکھا دیتا ہے۔ ہر چیز اپنا ایک دل رکھتی ہے، پتھر کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میرے پتھروں کو، دیکھو کہ کس طرح مجھے یاد کرتے ہیں، اور کیفیت ان کی کیا بنتی ہے، حالت ان کی کیا بنتی ہے۔ تم تو 100 دفعہ تسبیح کے اوپر اللہ اللہ پکارتے ہو، اور بس پکارنا ہی ہوتا ہے، وہ نور دل کے اندر نہیں اترتا۔ ایک آدمی بیٹھا بیٹھا تسبیح کے اوپر کوئی 10-15 سیکنڈ میں پوری تسبیح پوری کر کے اٹھ جاتا تھا۔ وہ دوسرے آدمی نے پوچھا بھائی اتنے تیز کیا پڑھتے ہو تم، بڑی سپیڈ ہے تیری، F-16 بن گئے ہو۔ تو کہتا اللہ کا نام پکارتا ہوں۔ اللہ کا نام پکارتے ہوئے تو کچھ وقت لگتا ہے، اللہ کہنے میں وقت لگتا ہے نا تھوڑا سا، تو تم تو چند سیکنڈ کے اندر تسبیح پوری کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہو، مجھے سناؤ کیسے سناتے ہو؟ تو وہ اللہ اکبر کو تیزی سے پڑھ رہا ہو تو کیا پڑھ رہا ہے؟ لا کر لا کر لا کر لا کر لا کر لا کر، اکبر کو لا کر پڑھ رہا ہے۔ تو تیزی کے ساتھ گنتی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، توجہ نہیں ہوتی کہ ہم کس ذات کا نام لیتے ہیں۔ بس 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے ہم نے، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے تو ساری کی ساری کائنات کی خوبیاں سمیٹ پڑھیں 1.25 لاکھ مرتبہ، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اس طرح نہ پڑھیں کہ جس طرح وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہم ختم کراتے ہیں تو کرائے کے حافظ بلا لیتے ہیں، مولوی صاحب بلا لیتے ہیں۔ آپ نے تجربہ تو نہیں کیا نا، ہماری تو برادری ہے، ہم تو تجربات سے گزرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں کوئی طالب علم کو دیکھا، وہ 3 منٹ میں پارہ ختم کر کے فارغ ہو جاتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یا اللہ میں حافظ ہوں تو میں 20 سے 25 منٹ لگاتا ہوں، یہ 3 منٹ میں کیسے پارہ ختم کر لیتا ہے؟ تو وہ میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں انگلیاں پھیرتے رہتے ہیں، ورقے الٹاتے رہتے ہیں، تو بس وہ پارہ پورا ہو جاتا ہے، وہ تو 1 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے اسی طرح دعا کرانی تھی نا، ہم دعا کرانے کے لیے بس قرآن پاک اسی لیے رکھا ہوا ہے، اللہ کا نام اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ بس ہم اپنے دنیا سے رخصت ہونے والے بزرگوں کو بخشوا لیں، اللہ کرے سارے ہی بخشے جائیں، اللہ کرے سارے ہی بخشے جائیں۔ تو وہ اس کو ضرورت پڑی، اب ضرورت پڑنے پر خود ہمت نہیں کرتے ہم، اپنے ابا جی کے لیے، اپنے دادا جی کے لیے، اپنے نانا جی کے لیے، اپنی نانی جی کے لیے خود اتنی ہمت نہیں کرتے، بس سوچتے ہیں ایک ٹیم آئے گی 10-12 بچوں کی، وہ آ کر پڑھے گی اور سب کچھ بخشا بخشا ہے۔ تو وہ اس دن نکلا بیچارے کی نانی فوت ہوئی تھی، تو سوچا کہ کوئی مجھے حافظ قرآن مل جائے جو آ کے قرآن حکیم پڑھے، کوئی دعا کرے۔ وہ بیچارے کی قسمت ایسی تھی، باہر نکلا تو ایک صوفی صاحب مل گئے۔ ہمارے ہاں رواج یہ بھی ہے کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو تو ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مولوی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مولوی ہونے کی نشانی ہے کہ اس کی داڑھی ہو، داڑھی مولوی ہونے کی نشانی نہیں ہے، داڑھی مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ مسلمان داڑھی والا ہوتا ہے، ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا۔ مولوی بننا اتنا آسان نہیں ہے، PhD بننا آسان ہے، MBBS کرنا آسان ہے، مولوی بننا بہت مشکل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ بنا کیسے جاتا ہے، بنایا کیسے جاتا ہے۔ ہمارے استاد سادہ زبان میں فرمایا کرتے 25 علوم پر جب تک دسترس تمہیں حاصل نہ ہو جائے تم اس وقت تک مولوی کہلانے کے حقدار ہی نہیں بن سکتے۔ 25 علوم جن کے نام اگر میں گنواؤں تو بعض علوم کے نام سن کے آپ حیران ہوں گے کہ اچھا یہ بھی کوئی علم ہے، یہ بھی کوئی علم ہے۔ تو وہ باہر نکلا بیچارہ، تو کوئی داڑھی والا آدمی ملا تو اس کو کہا کہ میں نے نانی اماں کے لیے ختم پڑھانا ہے تو تم پڑھ دو گے؟
بیچارہ مزدور تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، تو کہنے لگا کیوں نہیں، ضرور پڑھوں گا۔ وہ اس کو پکڑ کے لے آیا اور آ کے ایک پارا ہاتھ میں دے دیا۔ اب ظاہر ہے اس کو کچھ آتا ہو تو پڑھے نا، تو پارا ہاتھ میں لے کے سر جھکا کے تو اب پڑھ رہا ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، بس یہ پڑھ رہا ہے اور بلکہ الٹا رہا ہے۔ اس نے کہا یار یہ اکیلا ہے، میں آہستہ آہستہ کر کے اور تلاش کر کے لوں۔ ایک اور کو تلاش کر کے لایا، وہ بھی مزدور تھا بیچارہ۔ اس کو کہا بھائی میں نے پڑھانا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بہت پڑھ سکتا ہوں۔ تو اس کو جب لایا تو وہ ساتھ ہی بٹھا دیا۔ جب ساتھ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں یار یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو جب کان لگا کے سنا تو وہ پڑھا تھا جی آتا جاتا کچھ بھی نہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوچا یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ اس نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں جیسے تم ایسے ہم، جیسے تم ایسے ہم۔ وہ یہ پارا اس طرح پڑھ رہا ہے اور وہ پارا اس طرح پڑھ رہا ہے۔ وہ بیچارہ بدقسمت انسان جو نانی کو بخشوانا چاہتا تھا، وہ تیسرے کے لیے نکل گیا کہ چلو جلدی ختم ہو جائے، کہیں قرآن پاک دعا ہو جائے۔ وہ تیسرا جو ملا وہ ان سے بھی زیادہ نکھٹو تھا، نکما تھا۔ اس کو پوچھا بھائی قرآن پڑھ لیتے ہو؟ جی پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا۔ اس کو لے آیا تو وہ اس کو درمیان میں بٹھا دیا۔ تو وہ اب ایک طرف کان لگاتا ہے کہ کیا قرآن پاک کی آواز کیا آ رہی ہے معاذ اللہ۔ تو ایک کان جب لگایا تو آواز آئی جی آتا جاتا کچھ بھی نہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ جی جیسے تم ایسے ہم، جیسے تم ایسے ہم۔ اب اس نے سر نیچے کر کے شروع کر دیا کہ جی یہ ہیرا پھیری کب تک چلے گی، یہ ہیرا پھیری کب تک چلے گی، یہ ہیرا پھیری کب تک چلے گی۔ وہ چوتھے کو جب پکڑ کے لایا نا تو اس نے کام بھی تمام کر دیا۔ اس نے پہلوں کے تینوں فقرے سنے، جیسے تم ایسے ہم، جیسے تم ایسے ہم۔ وہ کہتا ہے آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ تیسرا کہتا ہے ہیرا پھیری کب تک چلے گی، تو وہ کہتا ہے جب تک چلتی ہے چلائیں گے، جب تک چلتی ہے چلائیں گے، جب تک چلتی ہے چلائیں گے۔ تو بھائی ہم اس مرض کا شکار ہیں، ساری زندگی یہ ہیرا پھیری چل رہی ہے۔ معاف کر دیجئے گا، ہماری عبادات بڑی نازک ہیں، بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں، سمجھنے کا ارادہ نہیں، عزم مصمم نہیں، تو پھر زندگی تو تیزی کے ساتھ گزر جائے گی، تو کب جا کے سمجھیں گے۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ تو ہیرا پھیری نہیں کرنی ہم نے۔ اللہ کی ذات کے سامنے ہیرا پھیری نہیں چلتی۔ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیارے نام ہیں، ان کو سیکھو تو صحیح، فَادْعُوهُ بِهَا، مجھے انہی سے پکارو۔ انہی میں سے ایک نام ہے جس کا درس ہم روز سن رہے ہیں اور سنیں گے، جب تک دل کے اندر نہیں اترے گا ساری زندگی اس نام کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس نام کو اپنے دل کے اندر بسائیں گے اور اس نام سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، چونکہ میرے اور آپ کے آقا نے سکھایا کہ اللہ کے نام سے محبت کرو، اللہ کی ذات سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔